تہجد کے بعد 101 بار یہ تسبیح پڑھ لو، صبح تک قسمت بدل جائے گی۔ بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد توکل اور یقین کے ساتھ پڑھ لو، اللہ کے فضل سے حالات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم الشان مبارک اور حالات کا رخ موڑنے والی تسبیح کے بارے میں جانیں گے، جس کو جو بندہ بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ تہجد کی نماز کے بعد خشوع و خضوع سے پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے حق میں ایسے خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے کہ اس کی زندگی کی رت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی ٹوٹکا یا وقتی سہارا نہیں ہے، بلکہ دربار الہی سے عطا ہونے والی وہ عظیم نعمت ہے جو آپ کی تمام پریشانیوں، مشکلوں اور مایوسیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوشیوں اور کامیابیوں میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں، مشکلات اور تنگیاں دیکھتے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے اکثر غلط راستے اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ ایک انسان جب اپنے حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی معجزہ ہی اس کی بازی پلٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی پلٹنے اور راتوں رات امیر بننے کے لیے حرام راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جوا شروع کر دیتے ہیں، بعض چوری اور دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ دیگر ناجائز ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ وہ غلط راستے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف اس کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اگر بالفرض وہ کچھ حاصل بھی کر لے تو اس کا نتیجہ بالآخر اس کے لیے دوہرا نقصان اور شدید پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے مالک ہمارے رب ذوالجلال اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو وہ آسان، پاکیزہ اور مؤثر ترین راستہ عطا فرمایا ہے، جس سے بندہ براہ راست اپنے خالق و مالک سے مانگ سکتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان راستوں میں سب سے افضل اور خاص مقام نماز کو حاصل ہے، جو کہ مومن کی معراج ہے۔ محترم ناظرین اکرام، نماز کے بعد جس عبادت اور وقت کو سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت اور قبولیت عطا کی گئی ہے، وہ تہجد کی نماز اور اس کا مبارک وقت ہے۔ تہجد کا وقت وہ قیمتی وقت ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی اہمیت اور فضیلت کو ایک بار سچے دل سے پہچان لے تو وہ پھر کبھی بھی اس وقت کے فیوز و برکات سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پھر اس دنیا کی کوئی بھی لذت، یہاں تک کہ بستر کی گرمی بھی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری سے نہیں روک سکتی ہے۔ پھر وہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اپنے گرم بستر کو ضرور چھوڑتا ہے اگر اسے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ ہر حال میں اس وقت اپنے مالک کے دربار میں ضرور حاضر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے عزیزو، یہ وہ خاص اور مبارک گھڑی ہے جب ہمارا رب خود ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، ہمیں خود دعوت مغفرت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ صحابہ اکرام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وقت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض کی گئی تھی اور آپ کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرماتے تھے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں مشکل حالات میں، جنگوں میں اور شدید پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں کو قیام فرمایا، سجدے کیے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور گریہ و زاری فرمائی، جس کے بعد اللہ کے حکم سے حالات مکمل طور پر پلٹ گئے۔ ایک موقع پر ایک جنگ میں جب بظاہر مسلمانوں کو شکست کا خطرہ تھا تو آپ نے پوری رات سجدے میں گزار دی اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور عاجزی اور سچے دل سے مانگی گئی دعا خصوصاً رات کے پچھلے پہر کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریے گا، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی غم، تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی گھر میں مہنگائی کا رونا ہے تو کسی جگہ رشتے نہ ہونے کی وجہ سے جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کئی گھروں میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑوں نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور دولت کی کمی کا شکار ہیں۔ کوئی اپنے ذاتی گھر کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی یا پھر ان کے مستقبل کی فکر میں گھل رہا ہے۔ اس کے علاوہ قسم قسم کی ظاہری و باطنی بیماریوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے اور وہ اس گرداب میں سے نکلنے کے راہ تلاش کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یقین جانیے یہ تمام پریشانیاں، مشکلات اور تنگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ زندگی کی یہ رکی ہوئی بازی مکمل طور پر پلٹ سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہر چیز آپ کے حق میں ہو سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کے حضور سچے دل سے رجوع کریں اور اس کی بتائی ہوئی راہیں اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کی دی ہوئی تسبیحات میں وہ عظیم طاقت پنہا ہے جو آپ کو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مشکل سے نکال سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جسے تسبیح کہا جاتا ہے وہ بہترین اور سب سے مؤثر عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بندے کو اس کے قریب کرتا ہے۔ اس کی تقدیر کے فیصلوں کو اللہ کی رحمت سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ کا واضح فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف ذکر و اذکار کو مشکلات سے نجات اور حاجات کی تکمیل کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ خاص تہجد کا وقت اور اللہ کے ذکر کی یہ فضیلت آپ کی ہر مشکل کا حل، ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور رزق کی وہ برکت مل سکتی ہے جو دنیا کی دولت اور عارضی سہارے سے کبھی نہیں مل سکتی۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو اسی تہجد کے مبارک وقت کی عظمت اور ذکر و اذکار کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی ہی مبارک تسبیح کے بارے میں بتائیں گے جس کو آپ یقین کامل اور توکل کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی اور حالات کا رخ آپ کے حق میں پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس تسبیح میں وہ تاثیر اور قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے، قرضوں کو ختم کر دیتی ہے اور قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔
محترم ناظرین اکرام، ابھی ہم نے زندگی کی مشکلات، غلط راستوں کے نتائج اور اللہ کے دربار میں رجوع کی اہمیت پر بات کی تھی۔ اب ہم اس نورانی وقت یعنی تہجد کی گراں قدر فضیلت اور اللہ کے ذکر کی حیرت انگیز تاثیر پر روشنی ڈالیں گے، جو اس عظیم تسبیح کی قبولیت کی اصل بنیاد ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی براہ راست سنتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تہجد کی نماز کو دیگر نفلی عبادات پر اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی نیند کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں قربان کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، بستروں کی نرمی، کمروں کی گرمی اور نیند کی لذت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک بندہ اپنے رب کی خاطر ان تمام خواہشات کو ٹھکرا کر اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کریم کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں اخلاص اور عشق کی انتہا شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کے پچھلے پہر کی نماز تہجد کی ہے۔ تہجد کا وقت قبولیتی دعا کی معراج ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ اس وقت اپنے رب سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب غریب ترین بندہ بھی بادشاہوں کے بادشاہ سے براہ راست بات کر سکتا ہے اور وہ اسے یقیناً عطا فرماتا ہے۔ تہجد انبیاء اور صحابہ اکرام کی زندگی میں تہجد کا یہ مبارک وقت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء اکرام اور صالحین کا معمول رہا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ایک دلچسپ واقعہ سنیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا شدید غم لاحق ہوا اور وہ اس قدر روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، تو اللہ کے حضور ان کی دعا، عاجزی اور مسلسل مناجات میں تہجد کا وقت بھی شامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا سنی اور ان کے دونوں بیٹوں کو ان سے ملا دیا۔ اسی طرح ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تہجد کے نور سے معمور تھی۔ رات کا وقت ان کے لیے سونے کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دن میں انصاف کا ترازو تھامے، رات کو تہجد میں اتنا روتے تھے کہ ان کی ڈھاری آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ وہ اپنی حاجتیں اور امت کی پریشانیاں اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں فیصلے فرما دیتا تھا۔ ان کی امانت، عدل اور بے مثال فتوحات کا راز اسی تہجد کی پابندی میں پنہا تھا۔ یاد رکھیے، جو شخص تہجد کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تہجد کی یہ دولت ہے جو بڑے سے بڑے چیلنج سے نمٹنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ ذکر الہی ہر غم کا مداوا، ہر تنگی کا حل۔ محترم ناظرین، نماز خصوصاً تہجد کی نماز کے بعد جو دوسرا بڑا خزانہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے مراد تسبیحات، درود شریف، استغفار اور مختلف کلمات کو بار بار دہرانا ہے۔ یہ ذکر وہ روحانی غذا ہے جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتی ہے اور ہمیں ہر قسم کی بیماری، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی، شفا دلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کل ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات دیکھیں تو مہنگائی اور رزق کی تنگی ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ رشتوں کے مسائل دیکھیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں
اور رشتوں کی بندش نے سکون چھین لیا ہے۔ اولاد اور گھر کا مسئلہ، بہترین اولاد کی خواہش، ان کی کامیابی کی تمنا اور اپنا ذاتی گھر بنانے کی جستجو، یہ سب انسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بیماریاں، مختلف کی لاعلاج بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں۔ یہ سب وہ پریشانیاں ہیں جو انسان کو مایوسی کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ایک ایسی ڈھال ہے اور ایسا ہتھیار ہے جو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر شروع کرتا ہے تو رزق کے دروازے اللہ کریم آسمان اور زمین سے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بیماریوں سے شفا، بیماریوں پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ گھریلو سکون، گھروں سے بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مبارک تسبیح کی تاثیر، محترم ناظرین، اب آتے ہیں اس خاص تسبیح کی طرف جو تہجد کے وقت ادا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کا ایک ایسا نسخہ ہے جس سے غیبی مدد اترتی ہے۔ جب کوئی بندہ تہجد کے بعد اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس مبارک ذکر کو سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کی التجا کو قبولیت ملتی ہے۔ اس وقت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ براہ راست تقدیر کو بدلتے ہیں۔ سوچئے ناظرین، جب آپ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آپ پر یوں سایہ فگن ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہترین فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کے غیبی ذرائع پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کسی مقدمے میں الجھن یا پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں ایسا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ تمام راستے ایک دم آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں یا آپ بے روزگار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت کو پورا کرنے کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کی سنت یہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو تنگی میں مبتلا رکھے، بلکہ وہ تو محبت کرنے والا رب ہے۔ تہجد کا وقت دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے وہ مبارک اور قیمتی وقت ہے جب وہ اپنے ہاتھوں سے ان کی جھولیاں خوشیوں اور آسانیوں سے بھر سکتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت میں یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کی مکمل چارج شیٹ پیش کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کے حق میں آسانی کے حکم جاری فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے وہ مبارک کلمات ہیں جو دنیا کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ یہ عمل مکمل یقین، اخلاص اور تہجد کی پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت اور آپ کی بےتابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پلٹنے اور آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ یہ مبارک تسبیح ہے جس کو تہجد کے بعد مکمل توکل اور کامل یقین سے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ اس عمل کی بنیاد یقین، اخلاص اور وہ قیمتی وقت ہے جسے ہم نے تہجد کا وقت کہا ہے۔ یہ مبارک عمل 3 حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے لیے طاقت اور قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے ہر جز کی اپنی روحانی فضیلت اور تاثیر ہے جسے دل میں بیٹھا کر ہی یہ عمل مکمل قوت کے ساتھ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں بیدار ہو کر سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعت
نوافل تہجد ادا کرنے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر درج ذیل طریقے سے اپنے عمل کا آغاز کیجیے۔ نمبر 1، درود ابراہیمی 7 بار۔ عمل کی ابتدا سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف ہر عمل کی روح اور بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کا عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ خود آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، آپ کے گناہ معاف فرماتا ہے اور آپ کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہ گویا عمل کی قبولیت کا پروانہ ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھنا۔ درود شریف کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ، یا وہاب، اے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اس لیے خاص ہے کہ یہ ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا کرنے، رزق میں وسعت دینے اور زندگی کے ہر کمی کو مکمل کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مالک کو اس صفت سے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ہی اس کو اپنے عطا سے کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ یہ اسم مبارک بندے اور مالک کے درمیان سخاوت کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور آسانیوں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، عظیم تسبیح 101 بار۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سچے آنسوؤں کے ساتھ اپنا سارا معاملہ سپرد کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور درود کی برکت کے ساتھ آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ تسبیح بازی پلٹنے والی اس لیے ہے کہ یہ مکمل توکل اور سپردگی کا اعلان ہے۔ اس کے معنی و مفہوم کو دل میں بیٹھائیے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس جملے کو پڑھتے ہی آپ دنیا کے تمام سہارے، تمام خوف اور تمام امیدیں چھوڑ کر صرف اور صرف ایک ذات پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ وہ نعم الوکیل، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا مقدمہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بڑی طاقت، حکمت اور رحمت والا ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک وقت میں پڑھتے تھے جب دشمنوں نے بڑے لشکر سے ڈرایا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کلمات ادا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ صرف دشمن کے شر سے محفوظ رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور انعامات سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر تنگی، ہر بیماری کا مقدمہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو یقین رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کے حق میں خیر کا راستہ نکال دے گا اور کامیابی، شفا اور سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تیسرا مرحلہ، تمام اور دعا۔ جب آپ 101 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو آپ عمل کو مکمل کرنے اور اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کا وقت ہے۔ سورہ اخلاص 3 بار، اس کے بعد فوراً آپ نے ایک چھوٹی سی لیکن فضیلت میں عظیم سورت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس فضیلت کے ساتھ آپ کے عمل کا وزن اور قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ درود ابراہیمی، آخر میں آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ عمل کا اختتام بھی قبولیت کی مہر کے ساتھ ہو۔ یہ درود شریف عمل کی ابتدا
اور انتہا کو مضبوط کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یوں تو آپ کا یہ چھوٹا سا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یقین رکھیے یہ اتنا طاقتور اور تاثیر والا ہے کہ یہ آپ کی رکی ہوئی زندگی کی بازی پلٹ دے گا۔ آپ کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر جائز حاجت جس کے حوالے سے بھی آپ دنیا میں پریشان ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی تہجد کے اس عمل اور اس تسبیح کی برکت سے ختم ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی کامیابیوں، برکتوں اور راحتوں سے بھر جائے گی، بشرط صرف سچا یقین اور مستقل مزاجی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، تہجد کا وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا نہایت قیمتی وقت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی پریشانیوں میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے سب سے پہلے اپنے رب کے دروازے پر حاضر ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کریں۔ اگر زندگی میں رزق کی تنگی ہے، قرض کا بوجھ ہے، گھر میں بے سکونی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، یا کسی جائز حاجت کے لیے دل بے قرار ہے، تو مایوس ہونے کے بجائے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے اپنے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دے، کیونکہ وہی بہترین کارساز اور حقیقی مددگار ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ تسبیح اور دعا کوئی جادوئی نسخہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں چھوڑ کر اس سے خیر کی امید رکھیں۔ کبھی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس سے بھی بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے تہجد کو صرف اپنے دنیاوی حاجات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور مغفرت اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرمائے، ہماری قرضوں کی ادائیگی کا آسان راستہ مہیا فرمائے، اور ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے رب کے سامنے جھکنے، آنسو بہانے، دعا کرنے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔